سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے 3 موضوعات بنیادی طور پر رہیں گے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے ایک ایشو جو پاناما لیکس کا ہے، بڑا ریپیٹیٹو لگتا ہے مگر کیا کریں، اس سے پہ بات چلتی رہے گی جب تک بات کسی طرف نہیں جاتی۔ مگر 2-3 باتیں ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا ہم تلاشی لیں گے، تلاشی کا عمل تو شروع ہوا، مگر ابھی تک تلاشی میں سے باہر کیا نکلا ہے؟ ایک تو وہ ڈیڈ نکلی ہے، جو ایک ٹرسٹ ڈیڈ نکلی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کی ٹرسٹی ہیں، مگر اس سے پہلے جب انہوں نے ڈینائل کی تھی تو وہ کیا معاملہ تھا؟ تب تو انہوں نے اس سے کسی طرح سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ یہ سوالات بھی عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے، فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ پھر ایک اور ہم دیکھتے ہیں قطری شہزادے کی طرف سے ایک پیپر آیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے یہ منصب اور مقام عدالت کا ہے، مگر ہم بھی اپنے تئیں جو انالیسز کی جو ہماری اوقات ہے یا جو ہمارا منصب ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک سوال اور بھی اٹھا کہ جو توفیق جو کیس تھا اس میں جو فلیٹس انیکس کیے گئے تھے اس میں ایک اونرشپ ہمارے پنجاب کے جناب میاں شہباز شریف صاحب کی تھی۔ وہ عام طور پر بہت انسسٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے خلاف ہم کوئی ایسی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، مگر یہ بھی تو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ فلیٹوں میں ان کی اونرشپ کا کیا معاملہ تھا۔ ان سوالات پہ آئیں گے، مگر 1-2 اور موضوعات بھی ہیں۔ ہم ان سیکیورٹی لیکس پہ بات کریں گے جس پر ایک پراسرار خاموشی ہے، مگر جب آج میں پروگرام میں آ رہا تھا تو آتے اتفاق سے میں نے واٹس ایپ پہ جناب حسین حقانی صاحب کا وہ ایک تقریر سنی جو انہوں نے لنڈن میں کی ہے، تو میرے دل چاہ کے اس میں بھی شامل کر لوں، کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ آج کی بات سے جڑی ہوئی ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ جس طرح لیکس میں کہا گیا غلط وہ لیکس تھی یا صحیح تھی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ہے ان آؤٹ فٹس کے پیچھے، یہی نیریٹو ان کی تھی۔ مگر میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں افغان جہاد ہو رہا تھا وہ تو جماعت اسلامی میں تھے اور وہ سپورٹ کر رہے تھے اس سارے سلسلے کو، تو یہ کب سے چینج آف ہارٹس ہوئی؟ یہ معاملہ دیکھیں گے، اور اس میں ایک خاص بات اور بھی میں کروں گا۔ ہم اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑے تو لڑے، آئندہ بھی لڑیں گے، اپنے ملک میں بیٹھ کے لڑیں گے، اور سیاست میں بھی لڑیں گے، اس میں بھی بات کریں گے، لیکن کیا ہم یہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ پورے ویسٹ میں جو چوری کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، یہ تمام پیسے جو یہاں آج بچوں کا دن منا رہے ہیں، جو 2.5 کروڑ باہر بیٹھے ہیں، جو روزانہ مرتے ہیں، 1 منٹ میں بچہ مر جاتا ہے، یہ سارے پیسے جس کا انتظام ڈکیتی کو تحفظ دینے کا جو یورپ کا نظام ہے اور جو اس کی معاشی بنیاد پرستی ہے، کیا اس کے خلاف بھی یورپ میں اور لنڈن میں بیٹھ کے کوئی کانفرنس کی جا سکتی ہے؟ اور پھر جب میں بیٹھا تھا تو میرے ایک فاضل مہمان جن کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں، جناب جنرل امجد شعیب صاحب نے کہا تھا کہ وہاں 3 دن تھا 5 اسٹار ہوٹل میں اور ساتھ ریٹرن ٹکٹ بھی تھا، تو یہ ساری امداد کس نے فراہم فرمائی؟ یہ ان پہ ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ آج موجود ہوں گے جناب ارشد شریف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، معروف صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب آج اتفاق سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے شاہد حسن صدیقی صاحب، معروف تجزیہ نگار اور معیشت دان ہیں۔ ان سے 2 باتیں کریں گے، ایک تو وہ ٹال کلیمز ہماری معیشت کے بارے میں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ جو ویسٹ کا جو ایک فنڈامنٹلزم ہے، معاشی فنڈامنٹلزم اور معاشی دہشت گردی جو ہے، جس کو تحفظ، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے یہاں برباد ہو رہے ہیں، اور یہ کیس سپریم کورٹ میں بھی شاید اسی وجہ سے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ تشریف لائے۔ ہم بات کا آغاز کرتے ہیں، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں 2 باتیں ہیں، 2 سوال ہیں بیسیکلی۔ ایک تو یہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ کی نگاہ ہے اس پہ، لیکس کا جو سیکیورٹی لیکس کا معاملہ تھا اس میں معاملات کچھ سامنے ابھی تک آئے نہیں ہیں، آپ کی معلومات کیا ہیں اس من میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک آرمی کا تعلق ہے، میں بڑے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ ان کے پاس کمپلیٹ مکمل تفصیل موجود ہے، اور کس نے کیا کیا وہ اور کون کون کرتا رہا، یہ ساری تفصیل بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرل جو ہے، سرل المیدہ، وہ بھی جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ انٹیلیجنس والوں کو کچھ نہ کچھ اپنی انفارمیشن مہیا کر گیا۔ اچھا، کر گئے۔ اب چیز یہ ہے کہ ان حالات میں حقیقتاً تو نہ کسی کمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کسی اور ایسے کسی ادارے کی کہ وہ پوچھ گچھ کرے۔ یہ بڑا سمپل سا ایک طریقہ ہے جو ہمارے ہاں نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور میں وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ میرا تعلق واسطہ ہے اس سے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی اس قسم کا واقعہ ہو، انٹیلیجنس اپنی انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ انیشلی ان کو سسپیکٹ قرار دے کے انٹیلیجنس ان لوگوں کو شامل تفتیش کر لیتی ہے، ان کو لے لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے، اور ان کی پھر پراپر انٹیروگیشن کی جاتی ہے، کیونکہ ویسے تو کوئی بات آپ کی مانتا نہیں۔ اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو وہ انکاری ہوگا، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ لیکن جب انٹیروگیشن ہوتی ہے تو آپ کو ایک مکمل پکچر سامنے آ جاتی ہے، اور انٹیروگیشن کے بعد ان حضرات پہ جو ان سے انٹیروگیشن کے دوران پتہ لگا، اس کی بنیاد پہ ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔
اور پھر ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور یہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کیس بنے تو وہ سارا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتے ہیں۔ اب یہ سارا کیس اس طرح چلنا تھا۔ اب جتنے بھی لوگ آپ نے ٹیررزم میں کوئی پکڑے ہیں، یا ان میں سے کسی کے ٹیلی فون آپ کو پتہ لگ گیا، آپ نے کوئی اس میں انٹرنیٹ پہ کسی کی کوئی بات چیت دیکھ لی، وہ سارے شکوک و شبہات والے پاکستان کے شہری وہ اسی طرح پکڑے جا چکے ہیں، اور ان کے اوپر اسی طرح کیسز بنے ہیں۔ لیکن یہ اشرافیہ جہاں ملوث ہو گئی وہاں قانون بدل گئے۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر تو پاکستان آرمی کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے کوئی کام کرے تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پھر تو حکومت نے جو کرنا ہے وہی ہوگا، اور اس میں آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی جس میں کہ ایک لمبے رستے پہ آپ کو ڈال دیا گیا ہے، اور نیشنل سیکورٹی کا یعنی جو اس کی اہمیت ہے اس کو زیرو کر دیا گیا۔ میں آپ کی دوسری طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ پاکستان آرمی میں یہ بھی فیلنگ ہے کہ آج کی جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے، جو نیشنل اسمبلی میں لوگ یا سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایک ایجنڈا، آپ اسے کرپشن کہہ لیں یا مس یوز آف اتھارٹی یا پاور، جو کچھ بھی ہے، اس پہ ان کا اتحاد ہے۔ اور وہ اتحاد اس طرح ہے کہ پرویز رشید صاحب جو کہ نیشنل سیکورٹی کمپرومائز کرنے کے الزام میں ان کو حکومت نے فارغ کیا، جبکہ تحقیقات میں بھی ان کا مزید رول سامنے آنا تھا، وہ جب سینٹ میں جاتے ہیں تو سینٹ والے ایک ان کو سٹینڈنگ اوویشن دیتے ہیں، اور پھر سینٹ کے چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ، وہ جو ساتھ ایک نبھانے نکالا کیوں ہے اگر تو غلط؟ میں دیکھیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کس کے خلاف ساتھ ہیں؟ آپ جو سولیڈیرٹی اپنی بتا رہے ہیں پرویز رشید صاحب کے ساتھ، وہ کس کے خلاف ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے نیشنل سیکورٹی، لیکن آپ اس کے سارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جنرل صاحب ان کو نکالا فوج نے تو نہیں ہے؟ نہیں، میں تو وہ کہہ رہا ہوں فوج نے نہیں نکالا، لیکن یہ تو الزام کی بات ہے نا، جس پہ انہوں نے کہا یہ گلا جو ویسے عقل کوئی کر رہا تھا، یہ گلا پھر آپ حکومت سے کریں؟ نہیں، حکومت سے کیا، میں تو پوری پولیٹیکل کلاس کو پوچھتا ہوں کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انکوائری ہم کریں گے۔ کیا پاکستان میں سیکورٹی کے معاملات سارے جو ہیں ان کو اسی طرح انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے؟ اس طرح انکوائریز ہوتی ہیں؟ اور دوسری طرف یہ چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سولیڈیرٹی، وہ کہتے ہیں جی چیئرمین اور سارا سینٹ آپ کے ساتھ ہے، تو وہ کس کے خلاف ساتھ ہیں؟ کیا فوج کے خلاف وہ ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا فوج نے کوئی اپنا پولیٹیکل پاؤں پھیلایا ہے، کچھ کیا ہے؟ فوج جس کی ذمہ داری ہے نیشنل سیکورٹی کی، آپ اس سیکورٹی کے معاملات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملک کی سیکورٹی آپ کو عزیز نہیں ہے، آپ اپنا سیاسی پکوڑے تلنا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی حکومت قائم، اپنا دور قائم رکھنا چاہتے ہیں، نیشنل سیکورٹی سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے سب سے بڑا۔ کھل کے آ جائے۔ اچھا، مجھے ابھی جوائن کیا ہے ارشد شریف صاحب نے، تھینک یو ویری مچ ارشد شریف صاحب۔ ابھی ہم نے آج جو گفتگو کا آغاز کیا وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جنرل صاحب سے ہم نے پوچھا کہ وہ سیکورٹی کی لیکس کے معاملے کہاں تک پہنچے، مگر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو پاناما کے اب جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں دونوں آ رہا ہے، اور میں کل آپ کو دیکھ بھی رہا تھا، دانیال عزیز صاحب کے ساتھ ایک کلپ میں آپ کا دیکھ رہا تھا بیٹھے ہوئے، یہ جتنے آپ کلیم کر رہے ہیں چیزیں اور یہ پیپرز جو ہیں، ایک تو یہ عدالت کے پاس بھی ہیں، مگر ان کی اتھینٹسٹی عام طور پر ٹاک شوز میں بھی اس پہ ڈاؤٹ بھی کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اتھینٹک بھی ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ارشد شریف صاحب یہ معاملہ کہاں جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی قاضی سعید صاحب بہت شکریہ۔ اوتھینٹسٹی کی جہاں تک بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکینڈل چلا تھا جس میں کہ سر منشن راکفورڈ اسٹیٹ کا ذکر آتا تھا، اس کی بھی جب آپ پروسیڈنگز پڑھیں تو اس میں بھی ڈاکومنٹس کی اوتھینٹسٹی چیلنج کی گئی تھی۔ پوری دنیا میں نہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے اس کی ریزائن کرنے سے پہلے پاناما پیپرز کی اوتھینٹسٹی چیلنج کی، نہ برطانوی پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون نے ان کی اوتھینٹسٹی چیلنج کی، نہ دیگر ممالک جہاں پہ لوگوں نے استعفے دیے انہوں نے پاناما پیپرز کی اوتھینٹسٹی چیلنج کی۔ یہ تو ہو گئی پاناما پیپرز کی اوتھینٹسٹی کی بات کہ یہاں پاکستان میں جو عدالت میں اب سٹینس لیا جا رہا ہے حکمران خاندان کی طرف سے کہ جناب یہ تو فوٹو کاپیاں ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، اخباری کلپنگز ہیں، اور اخباری کلپنگز پہ پہلے بھی ماضی میں بھی ایکشن لیا گیا ہے، عدالتوں نے اسے ایز ویلڈ پیس آف ایویڈنس تسلیم کیا ہے۔ میں نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا انٹرویو حال ہی میں کیا، اور انہوں نے بے شمار ایسی مثالیں دیں جس میں کہ اخباری رپورٹس کو بیسس بنا کے کاروائیاں کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
ساتھ نہ صرف یہ ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹ ہے FIA کی رپورٹ 1998 کی جس میں یہ سارا منی ٹریل دیا گیا ہے, چلان دیے گئے ہیں, سب چیزیں مینشن ہے اس حوالے سے. اور یہ والی FIA کی جو رپورٹ ہے یہ ایک سرکاری دستاویز ہے جس میں کہ آپ کو چیکس بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں, اس کے شیمراک تک پیسے جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے فیک اکاؤنٹس کھولے گئے. دوسری بات, اسحاق ڈار صاحب کا مشہور زمانہ ایفیڈیوٹ 164 کا بیان, اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے بھی خارج کر دیا وہ کیس, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. کیا کبھی اس ایفیڈیوٹ کی تحقیقات ہوئی؟ وہ تو ہمیشہ ٹیکنیکل جسٹس ہوتا رہا کہ جی مجسٹریٹ کے سامنے بیان نہیں ہونا چاہیے تھا, اس وقت نیب قوانین کے مطابق چیئرمین نیب کے سامنے ہونا چاہیے تھا. اچھا جی, پھر یہ اس میں ڈیلے اتنا ہو گیا, ڈیلے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ معاہدہ کر کے باہر چلے گئے تھے, ساری پروسیڈنگز رک گئی تھی, NRO ہو گیا تھا. NRO کے بعد نیب نے دوبارہ اس پہ اپیل نہیں کی, نیب نے بہت ڈیلے کر دیا. لیکن جو چیزیں اسحاق ڈار صاحب نے اپنے اس ایفیڈیوٹ میں بتائیں اس پہ کبھی کوئی تحقیقات ہوئی نہیں ہوئی, وہ بھی آپ کو منی ٹریل ایک بتا رہے. اور یہ ساری چیزیں اس سے بڑھ کے حماد بن جاسم التھانی کا جو انہوں نے خط ایک پیش کیا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہ ایک مسنگ لنک آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. حکمران خاندان کہتا ہے جی 2006 سے پہلے آکوپینسیز کی کس کی تھی؟ حماد بن جاسم التھانی بتاتے ہیں کہ جناب ریبیس میں یہ لوگ رہے تھے, رینٹ بھی یہ لوگ پے کر رہے تھے, اور نیسکول اور نیلسن کے ذریعے بالکل یہ خریدے گئے اور چاروں فلیٹ خریدے گئے. تو جو مسنگ لنک تھی, جو اونرشپ تھی, جو کہ حکمران خاندان ایکسیپٹ کر چکا ہے, اس کا فردر ایویڈنس حماد بن جاسم التھانی صاحب نے پرووائڈ کر دیا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ کہ جی ایویڈنس کس قسم کا چاہیے آپ کو اب, اور اس میں بہت ساری قاضی سعید صاحب آپ مثالیں جانتے ہیں کہ غریب آدمی اگر پکڑا جائے تو دھنیا کے اوپر اس کو 100 روپے 1000 روپے دھنیا چوری کرنے پہ اس کو تو قید ہو جاتی ہے. لیکن یہ تمام دستاویزات عالمی طور پہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز, لوکل پبلیکیشنز, وہ سارے اگر ثبوت نہیں ہیں تو پھر میرا خیال تھانوں وغیرہ کو بھی تالا لگا پکڑا تو غریب آدمی جاتا ہے, سب کو بھی بند کر دینا چاہیے. غریب کے لیے قانون مختلف ہے. بھائی صاحب غریب کو کہتے ہیں نہیں, نیب کا قانون ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ کے ایسٹس اور آمدن میں تضاد ہے تو یہ آپ کے اوپر اونس ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ بے گناہ ہیں. یہ ثبوت آپ نے لے کے آنے ہیں. یہاں پرائم منسٹر بریک لینی ہے جنرل صاحب, آپ دوسروں سے مانگتے ہیں. میں بریک کی طرف جا رہا ہوں واپس. شاہد حسن صدیقی صاحب, یہ جو ہم معاشی معجزہ جس کی طرف ہم بار بار اشارہ کرتے ہیں, آج اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور ساتھ جو میں نے بات جوڑی تھی آج, جو میں حسین حقانی صاحب کا میں نے گفتگو سنی, وہ آج فضائل بیان کر رہے تھے IMF اور ورلڈ بینک کے, اور چائنا کے لونز کو جو ہے قرض کے طور پہ بیان کر رہے تھے. قرض تو خیر قرض ہی ہوتا ہے, چاہے چائنا سے لیں یا وہاں سے لیں. یہ کیا کہانی ہے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ آج جو ہم ایک لبرلزم کا بھاشن دے رہے ہیں, کل جب یہ کھیل رچایا جا رہا تھا موت اور خون کا جو پورے گلوب پہ پھیل گیا ہے, تب ہم کہاں کھڑے تھے, حقانی صاحب کہاں کھڑے تھے؟ بات جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, دو سوال لے کے آ رہا ہوں آپ کی طرف. ایک تو میں آج ایک خرم حسین صاحب کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا, سی پیک کا بڑا شور غوغا ہے, ان کا کہنا ہے سالوں لگ جائیں گے اس روٹ کو آپریٹو ہوتے ہوئے. مگر جو سوال میرا آپ سے ہے وہ آج ان پاناما سے جڑا ہوا ہے, اس ذلت سے جڑا ہوا ہے جو ہمارا مقدر بن جاتی ہے غربت کی وجہ سے. کتنا تعلق ہے ان سیف ہیونز کا جہاں پر محفوظ پیسے رکھ لیے جاتے ہیں ہماری دنیا سے لوٹ کر, کتنا حصہ ہے ان کا یہاں پہ کرپٹ لوگوں کو جو ایک عافیت بھری زندگی ملتی ہے وہاں پر, اور یہاں سے لوٹنے کا ظاہر ہے جو سلسلہ ہے. تو کیا کہیں گے شاہد حسن صدیقی صاحب؟ جناب میں پہلے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو میری ریسرچ ہے اس میں اگر 100 کروڑ روپیہ پاکستان سے لوٹا جاتا ہے یا ٹیکس چوری کی جاتی ہے تو اس میں سے 60 کروڑ روپیہ 60 پاکستان کے اندر موجود ہوتا ہے مختلف شکلوں میں, پراپرٹیز میں, شیئرز میں, پرائز بانڈز میں, گورنمنٹ بانڈز میں, اور گاڑیوں میں, اور بینک ڈپازٹس میں. تو یہ 60 کروڑ روپیہ ملک کے اندر موجود ہوتا ہے جس کی تمام تفصیلات مئے NIC نمبر ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں. یہ اثاثے 100% حکومت کی جوریسڈکشن میں ہیں, اور اگر حکومت چاہے تو 3 مہینے میں ان کو کمپیئر کر کے جو ریٹرنز ہیں تقریباً 2000 ارب روپیہ ٹیکس کی وصولی کر سکتی ہے اور اکنامی ڈاکومنٹ ہو جائے گی. تو پناما جب میں اپنے گھر سے یہاں تک آیا تو 500 پناما سے میں گزرا. لوگ مکانات ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہیں, گاڑیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں ہیں, بلڈنگس ہیں. اب آپ ایک مثال اگر میں دوں کہ پاکستان میں 500 گز کے جو مکان ہیں وہ 26 لاکھ ہیں, باقی چھوڑ دیجئے. تو آپ کے تو ٹوٹل ریٹرنز 11 لاکھ ہیں, اور 500 گز کا جو آدمی مکان رکھتا ہے اس کو ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے.
تو 1 کروڑ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بھائی پاناما میں ضرور جائیں, TORs میں بھی جائیں, سزا بھی دیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو میرا بینکنگ کا ورلڈ کا تجربہ ہے, یورپ کا تجربہ ہے, اگلے چند برسوں میں $1 آپ کو نہیں ملے گا. نمبر 1, سیاسی طور پر آپ نکال دیں جو بھی کر لیں, لیکن یہ ثبوت نہیں ملے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے گیا ہے. ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ وہ گیا ہے. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جو پاناماز پاکستان میں موجود ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے کی بات کرنا بھی ہمارے یہاں گناہ ہے. سوال ایک تو بنیادی یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج اگر میں 1 کروڑ روپیہ رشوت لیتا ہوں یا ٹیکس چوری کرتا ہوں, اس پیسے کو میں قانونی طور سے پاکستان سے باہر بھیج سکتا ہوں. تو جب یہ آپ کا پاناما آیا تو ضرور کریں, لیکن کیا کسی نے یہ بھی کہا کہ جو مارکیٹ سے میں ڈالر خرید رہا ہوں مارکیٹ سے, اس کو بینک میں جمع کر کے اس کو باہر ٹرانسفر کرنے کی یہ 92 کا جو قانون ہے اس کی بات کر رہے ہیں آپ. 1992 کا جو قانون بنایا تھا انہوں نے, میں قانون ٹھیک ہے جی, جو پاکستان میں قانون بنا تھا 1992 میں کہ پاکستانی ریزیڈنٹ, بات جملہ کا پورا ہو جائے, پاکستانی ریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈالر خریدتا ہے اور باہر بھجوا دیتا ہے اگلے دن. کس لیے باہر بھجوا رہے ہیں, پھر واپس آ جائے تو پوچھ نہیں سکتے آپ. اچھا ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ آ جائے. نہیں واپس تو اس لیے دیکھیے, واپس کا جو آپ بات کر رہے ہیں 111(4) اس میں FBR کے چیئرمین نے کہا کہ اگر اس کو آپ ریپیل کر دیں 111(4) کو تو 3,600 ارب روپے کی آمدنی ہوگی. تو کیا یہ فائنینشیل ٹیررزم نہیں ہے؟ کیا اس کو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو جنگ جیتنی ہے تو فائنینشیل ٹیررزم کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کو آپ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنائیں. طاقت کے استعمال سے آپ جنگ نہیں جیتیں گے. تو یہ فیصلہ تو کریں کہ طاقت کا استعمال کرنا ہے یا طاقتور لوگوں کو, چوروں کو مراد دینا ہے, پروٹیکشن دینا ہے. یہ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ کہ ہم چوروں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, فوجی حکومتیں آتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. جل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب میں یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات شروع کی تھی, یہ جو کہانی شروع ہے اور جس کہانی کا میں نے آج اتفاق سے میں نے وہ سن بھی لیا جس پہ ہم بات کر رہے تھے, جس طرح حقانی صاحب نے بات بھی کی, اور یہ جو معاملہ ہے کیا یہ لڑائی تو پھر اس کی کوئی انٹرنیشنل ڈائمینشنز ہو چکی ہیں اس لڑائی کی؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کبھی جو ہے لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے, یعنی امریکہ بہادر کے ساتھ جو پالیسی بدلتی رہتی ہے یہ ساتھ چلتے ہیں؟ بالکل, میں تو بہت عرصے سے یہ چیز مانیٹر کر رہا ہوں اور میں آگے بھی آپ سے ذکر کر چکا کہ جب یہ حسین حقانی جب سری لنکا میں پاکستان کے سفیر تھے تو اس زمانے میں میاں صاحب کی حکومت تھی, اور پھر جب یہ ان کے اختلافات پیدا ہوئے, یہ چھوڑنا چاہتے تھے اور امریکہ جانا چاہتے تھے, تو انہوں نے ہمارا سیکرٹ کوڈ جس کے ذریعے پاکستان امبیسی کو جاتے تھے لیٹر فارن آفس سے, اور کوڈڈ لیٹر ہوتے تھے, ان کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے جو کوڈ استعمال ہوتا تھا اس کو انہوں نے امریکنز کے حوالے کر دیا. اور یہ بات چونکہ میں خود تو اس کا وٹنس نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ تنویر احمد خان جو فارن سیکرٹری ہوتے تھے ہمارے اس زمانے میں, انہوں نے ڈان ٹی وی پہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے اور وہاں انہوں نے یہ بات بتائی. اب چیز یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس طرح کا ملک کا وفادار ہے کہ اس کے یعنی مفادات جہاں ذاتی آئے وہاں ملک کو بھی داؤ پہ لگا دیں, ملک کی سلامتی کو, تو آپ کیسے ایسے آدمی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ وفادار ہے؟ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ غدار کہنے کے لیے اور کون سی ڈیفینیشن ہونی چاہیے جس پہ پابندی نہ ہو اور آپ اس کو کہہ سکیں. پھر بعد میں کچھ نہیں ہوا جلسہ, اس کا کچھ نہیں ہوا, یہ چلے گئے امریکہ, اور 1 یا 2 دن کے بعد فارن آفس نے نیا کوڈ ایشو کیا. اب چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کا پتہ ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہے, اور کبھی بھی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو کلیئر نہیں کریں گی, لیکن آپ نے پھر اس کو جہاں وہ رہتا ہے وہیں آپ نے اس کو امبیسڈر بھی بنا دیا. اور پھر جب آپ کا وہ میمو گیٹ کا قصہ نکلا تو ساری دنیا اس کے ساتھ مل گئی, ہمارے اینکرز اور مختلف لوگ. یہ شخص وہ ہے جو میں نہیں سمجھتا ایک انٹلیکچولی ساؤنڈ آدمی ہے, لیکن ایسے آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں آپ کو وہ نقصان پہنچاتا ہے جو عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے. نہیں لیکن جل صاحب بات یہ انٹلیکچولی ساؤنڈ کا ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کوئی ایٹم بم بنا لی ہے یا کوئی ہم چاند پہ چلے گئے, لیکن سوال یہ ہے بات تو یہ انٹیگریٹی ہے یا نہیں ہے. انٹیگریٹی ہے یا نہیں اصل تو ابھی دیکھیں نا, ابھی جو تقریر جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اگر آپ اس کے الفاظ سنیں
یہ وہ بڑی مزاحیہ تھی، اس میں بڑے انہوں نے جوکس کیے، بڑا ٹھٹھا اڑایا انہوں نے، اور بڑے ماشاءاللہ باتیں کی۔ یہ ان کی ملک کے لیے وفاداری ہے۔ لیکن میں جنرل صاحب بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ارشد شریف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ اب ہم واپس آتے ہیں اس کی طرف جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیم بدل رہی ہے، ایک کچھ خبر ہے آپ کے پاس کہ کون سی ٹیم آ رہی ہے، پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک تصور اب ظاہر ہے سب جوڈس کیس ہے، ہم تو زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے، نہ ہمارا منصب ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی باڈی آف ایویڈنس اب سامنے آ گئی ہے، اگر یہ پہلی 2-3 جو پیشیاں تھیں اس میں خاصی ارریلیونٹ باتیں بھی شاید وکلاء کی طرف سے ہوئیں اور سپریم کورٹ نے کہا بھی، اب آئندہ زیادہ فوکسڈ ہوگا یہ سلسلہ؟ ہاں جی قاضی سعید صاحب، بالکل فوکس تو یہ یقیناً ہوگا، لیکن ابھی تاریخ کیونکہ لمبی پڑ گئی ہے، پی ٹی آئی بھی اس پہ کافی مشاورت کر رہی ہے کہ وکیل کس کو لانا ہے۔ ایک پوائنٹ جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس پہ 2 پوائنٹ آف ویو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ ہاں جی معاملہ سب جوڈس ہے، بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں تو لائیو کوریج کورٹ روم کے اندر سے بھی ہوتی ہے اس طرح کے بڑے ہائی پروفائل کیسز کی، اور اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، اوپینینز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ اگر یہ کہیں کہ جی جیسے حامد خان صاحب نے پلی لی کہ جی میں میڈیا کی وجہ سے میں نے یہ چھوڑ دیا، تو میرا سوال ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پریشر ہوگے، معاف کیجئے گا آپ کے اتنے ویک نروز ہیں کہ میڈیا کی باتوں سے آپ اثر انداز ہو گئے، یہاں تو ہم سمجھتے ہیں اتنے اسٹرانگ ولڈ لوگ ہونے چاہیے جن پہ کہ ان چیزوں کا اثر ہی نہ ہو۔ ہاں آپ کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ اس سے اثر لینا شروع ہو جائے میڈیا کی باتوں میں، پھر تو یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ جنرل امجد شعیب صاحب نے بھی بات کی کہ جی اینکرز نے بڑا ساتھ دیا، تو جنرل صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ باہر جانے سے روکنا کس کا کام تھا؟ کیا اس وقت کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی کہ ہاں جی ان کو باہر جانے دیا جائے؟ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا اگر ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک شخص باہر چلا جاتا ہے تو یہ سوال اینکر سے کرنا چاہیے یا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف اور ان دونوں اداروں سے کرنا چاہیے کہ آپ نے اس پہ کیا ڈیلیں کی تھی؟ جس طرح نیشنل سیکیورٹی کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب نیشنل سیکیورٹی لیک ہو گئی، تمام کور کمانڈرز وہاں پہ بیٹھے، ایک پریس ریلیز اس پہ جاری ہوا، اس کے بعد خدا کا خوف کرے کسی ملک میں دنیا کے اس طرح ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے، آپ نے سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد کیا ہوا جو آپ پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی جو تھوڑا سا لارجر ڈائمنشنز کی طرف جو آپ ایک اہم بات کر رہے تھے۔ اس وقت قاضی سعید صاحب پاکستان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے اور اس عالمی سازش کے تانے بانے آپ کو بڑے واضح نظر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم کی آپ صرف انویسٹمنٹس دیکھ لیں کہ کن کن ممالک میں ان کے خاندان کی انویسٹمنٹس ہیں۔ قطر کا لیٹر آ گیا جو اتھینٹیکیٹ کرے ہاں جی قطر کے ساتھ ذاتی معاملات ہیں۔ سیف الرحمان 40% المرکاب کمپنی میں جو کہ پورٹ قاسم میں آ کے یہ شیخ حمد کی کمپنی وہاں پہ ایک پلانٹ لگا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں آپ کے وزیر خزانہ کے بچوں کے کاروبار ہیں اور ایف زی کیپٹل لمیٹڈ ایک اور کمپنی وزیر اعظم کے صاحبزادے کی وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ یہ ہو گئے 2 ممالک جو کہ ابھی تک آن ریکارڈ پہ آ چکے ہیں۔ برطانیہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، ایکسیپٹ کر رہے ہیں سارے۔ سعودی عرب میں سٹیل مل۔ جب آپ فورن پالیسی اپنی اس طرح سے چلائیں گے تو آپ ذاتیات پہ چلا رہے ہیں یا پاکستان کا مفاد اس میں سامنے آ رہا ہے؟ قاضی سعید صاحب آپ حیران ہوں گے کہ 1974 کے سرکاری دستاویزات ہیں امریکہ کے ڈی کلاسیفائڈ، جس میں پتہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سیاست میں آنے سے پہلے یو ایس کاؤنسل جنرل لاہور سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی بتائیں مجھے کون کون سی امریکی کمپنیوں سے میں اسکریپ خرید سکتا ہوں۔ یہ آپ کا 5واں امریکی ملک ہو گیا۔ اب پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ پاور اور پیٹرنیج کی سیاست چل رہی ہے، اقربا پرستی۔ آپ چند وکلا کو بھی دیکھتے ہوں گے جو نہ اچھی وکالت کر سکتے ہیں نہ اچھے وہ اینالسٹ بن سکتے ہیں، لیکن وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب آپ ان کی کیس شیٹ ہسٹری نکال کے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ بھی حکمران خاندان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کا تمام کا تمام نظام ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح تمام لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ رفیق تارڑ صاحب میں جو بریک کی طرف جا رہا ہوں جب واپس ہوں گا تو میں جنرل صاحب آپ سے پوچھوں گا جو بات اٹھائی ہے ڈاکٹر صاحب کے جانے کی طرف، مگر اور بھی اٹھائیں گے کہ یہ تو پھر سرمایہ داری نظام ہی ایسا ہے، یا یہ سرمایہ داری نہیں یہ کچھ اور ہے؟ یہ کیا کرونی کیپٹلزم ہے؟ یہ کیا ہے؟ یا اس نظام میں آپ جہاں جائیں پیسہ ادھر جائے، جو پیسے کی تو طاقت ہے ساری، تو کیا اس کی کمر توڑنی پڑے گی یا پھر عوام کی کمر ہی ٹوٹتی رہے گی؟ آتے ہیں، بات جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ جنرل صاحب میں چاہوں گا کوئکلی جو سوال اٹھایا تھا انہوں نے کہ جب یہ میں چاہوں گا آپ جواب دیں، بات تشنہ رہ جائے اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف میں جلدی سے ارشد کی سیٹسفیکشن کے لیے میں بتاؤں۔ بات یہ ہے کہ اگر آرمی نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی کام نہیں نہ کرنا تو پھر آرمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ بڑے ویک ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی یہی تھا کہ آپ
ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ حسین حقانی کو پہلے پریزیڈنشل پیلس میں رکھا گیا، پھر پرائم منسٹر کے گھر میں شفٹ کر دیا گیا، حکومت اس تک رسائی نہیں دے رہی تھی، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کی انکوائری جو چل رہی تھی اس پہ بائیک آؤٹ ہوا، اس نے اسٹیٹمنٹ ہی اس کی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، اس نے پارلیمنٹ میں وہ ہرزہ سرائی کی آرمی کے خلاف، اس نے کہا جی کہ ان سے یہ حسین حقانی کی بات کرتے ہیں، ان سے ہم پوچھیں کہ اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا دیا تھا، ہم نے ان کی تنخواہ ڈبل کر دی ہے، پھر بھی یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی گھٹیا باتیں ان لوگوں نے کیں جن سے ایک تاثر یہ ملتا تھا کہ آج حکومت بکھری ہوئی ہے، اس کو بچانے کے لیے اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت بڑی کنفرنٹیشن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آرمی نے ان 8 سالوں میں بہت ساری چیزیں ہضم کی ہیں جو عام حالات میں ہم نہیں کرتے تھے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے تھا پھر ڈیموکریسی مضبوط ہو جاتی ہے، پھر یہ چلیں۔ اب لوگ جو 20 کروڑ یہاں عوام ہیں، بالکل قاضی سعید صاحب اس پہ اگر اجازت دیں میں ایک لائن ایڈ کر دوں۔ یہ اس لیے برداشت کیوں کیونکہ انٹرنیشنل گرنٹرز کو 10 سال کی گارنٹی دی تھی این آر او کے وقت کہ اچھا جی 2 دفعہ یہ حکومت چلنے دیں، 10 سال تک ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے پہلی باری لگی پیپلز پارٹی کی، دوسری نون لیگ کی، اور ابھی 1 سال رہتا ہے، اس لیے آرمی چپ کر کے برداشت کرتی ہے۔ ڈیل کا جنرل مشرف کروانے میں کونڈولیزا رائس، جیک سٹرا اور جنرل مشرف جو آرمی چیف بھی تھے اور صدر بھی تھے، یہ سارے اس میں انوالو تھے۔ بڑی اچھی بات کی، اور میرے سوال کو آپ نے مہمیز دے دی جو میں شاہد حسن صدیقی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ اور ترکیب استعمال کی ہے انٹرنیشنل گارنٹرز، یہ جو لندن، یہ جو واشنگٹن ہے جہاں پہ ہماری قسمتوں کے فیصلے ڈاکٹر صاحب اب کھیتوں کھلیانوں میں نہیں ہوتے، پولیٹیکل موومنٹس میں نہیں ہوتے، لندن میں ہوتے ہیں۔ سوال میرا وہی ہے، میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جب یہاں مداخلت ہوتی ہے، جب یہاں کی حکومتوں کو جو ہے وہ مینج کیا جاتا ہے باہر سے، معیشت کو باہر سے مینج کیا جاتا ہے، یہاں کے لوٹے ہوئے پیسے کو باہر تحفظ دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے ویسٹرن لبرل دوست جو کل تک بڑی جمہوریت کی لڑائی لڑتے تھے، یہ وہاں بیٹھ کے یورپ میں اگر وہاں آزادیاں ہیں تو یہ بات نہیں کر سکتے کہ $1 ٹریلین غریب دنیا سے چوری ہو کے جو آتا ہے تم اس کو تحفظ دیتے ہو۔ اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میں آپ سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس وقت ہمارا جو تجربہ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ طاقتور طبقوں کو ٹیکس چوری کرنے والوں کو، قومی دولت لوٹنے والوں کو ناجائز مراحت دینا فوجی حکومتوں اور تمام منتخب حکومتوں کا یہ اس میں یکسانیت ہے، اور میں کہوں گا عملی طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مغرب میں بھی ہے، مغرب بھی تو کر رہا ہے، جی مغرب بھی تو ان کو دے رہا ہے نا۔ آف شور کمپنیز کیا ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے میں عرض یہ کر رہا کہ مغرب ایسا ہے، دیکھیے $32 ٹریلین کے ڈپازٹ دنیا بھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ مغرب میں دیکھیے لبرلائزیشن، ڈی ریگولیشن اور کیپٹلزم جو فراڈس ہوئے تھے وہ یہی تھے کہ تیسری دنیا کے ملکوں کی دولت لوٹ کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر لیں پاکستان پر تاکہ آپ کو پوزیشن واضح ہو جائے۔ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، میں نے مئی 2015 میں بہت پاورفل طریقے سے لکھا تھا کہ خدا کے لیے 500 اور 1000 روپے کے نوٹ آپ منسوخ کر دیں۔ ہمارے ہاں جو ہے بلیک منی اور مرین سرکولیشن بھارت سے دگنا ہے جی ڈی پی کے لحاظ سے، لیکن ہماری حکومت نے نہیں کیا، یہ ریکارڈڈ ہے۔ لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مشرف صاحب نے، جب ہی ہیز آل دی پاورز ان دی ورلڈ، چند ہزار تاجر تھے، ان کے لیے فوج بھیجی کہ سروے کر لیں، اور بعد میں ہنگامہ کرا کے پیچھے ہٹ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 1 ارب کی آبادی کا ملک 17,000 ارب روپے کے نوٹس پڑے ہیں، اور ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ چند 4 گھنٹے کے بعد یہ نوٹ منسوخ ہو جائیں گے۔ تو ہندوستان 17,000 ارب روپے 1 ارب لوگوں کو وکٹم کرتا ہے، لیکن اپنی معیشت ٹھیک کرتا ہے۔ ہماری فوجی حکومت 15 کروڑ کی آبادی تھی آپ کی، اور چند لاکھ تاجر تھے، ان سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو کیا ہے یہ ملی بھگت۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی اور یہ کہا گیا کہ انویزیبل ایسٹس کے لیے ہے، اور ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز نے وہ لے لیا انہوں نے ایمنسٹی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی 45%، اب سننے بہت امپورٹنٹ، 45% ٹیکس مانگا ایمنسٹی دینے کے لیے، اور $10 ارب کے لوگوں نے بتا دیا۔ ہماری حکومت نے 2% مانگا اور لوگوں نے اس کو دھکا دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بھی حکومت آئندہ آئے گی وہ بھی کالے دھن کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ یہ ٹھیک ہے، یعنی کالے دھن کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں اس وقت، اگر میں جملہ آپ کو ایک پورا کر لوں کہ آپ کو اگر پاک چائنا کوریڈور سے جو حالات پیدا ہوں گے، جو اپرچونٹیز ہوں گی، ان سے قسمت بدلنی ہے، نمبر 1۔ اگر آپ کو دہشت گردی کی جنگ جیتنی ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، اگر آپ کو معیشت بہتر بنانی ہے تو اس کے لیے جو اقدامات ہیں
وہ یکسانیت ہے، یعنی ایک قدم اٹھائیں گے اس سے تینوں مقاصد حاصل ہوں گے، لیکن اس سے 1% آف پاپولیشن کو ناجائز مفادات کو ضرب پڑے گی تو پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان جو فوج اور سول قیادت ان کی اجتماعی دانش سے بنایا گیا ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بریک پہ بھی جانا ہے, کو اس کے اندر شامل کریں. مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. جی مسئلہ یہ ہے. میں اچھا شریف صاحب, یہ ایک تو آپ نے بات سنی اور آپ نے انٹرنیشنل ڈائمینشن کی بات کی. میں تھوڑا سا اس پہ آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں, باہر بھی رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ہم تو خود لڑے جنگ یہاں پہ طالب علم کے طور پہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جب ضیاء الحق کا مارچ چل رہا تھا تب بھی اور آج بھی ظاہر ہے, اور پھر آپ صحافت میں بھی بات کر رہے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے یہ سارے اب لندن میں فیصلے ہوتے ہیں, سارے لندن چلے جاتے ہیں یا وہیں پہ سارا کھیل چل رہا ہے, تو اب کیا ہم وہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ ارشد شریف صاحب. جی بالکل قاضی سعید صاحب, کہنے کو تو 1947 میں ہم نے آزادی لے لی تھی, لیکن ابھی بھی آج بھی ہم ایک محکوم قوم ہیں. جب مارک لائل گرانٹ بطور NS سے یہاں پہ آتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو ڈان لیک والی سٹوری کی انویسٹیگیشن ہے وہ کہاں پہ گئی, جو سارے لاک ڈاؤن والے معاملات تھے وہ کدھر, اور ملاقاتیں کس کس سے کی. یہ وہی مارک لائل گرانٹ ہے جو مشرف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان NRO کروانے میں ملوث تھے. وہی برطانوی حکومت, چودھری نثار صاحب وہاں جا کے الطاف حسین صاحب کے متحدہ کے قائد کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا, منی لانڈرنگ کا کیس فارغ ہو گیا, دوسرا جو عمران فاروق کا مرڈر تھا اس پہ بھی کوئی چیز نہیں ہو رہی, وہاں بھی وہ منتیں ترلے لے کے گئے ہوئے. ابھی بھی آپ کی سٹرنگ جو ہے یا واشنگٹن یا لندن سے چل رہی ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک آپ کا جو سو کالڈ آپ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے جو پاکستانیوں 20 کروڑ پاکستانیوں کے خلاف سازش میں ملوث ہے, جب وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جمہوری پروجیکٹ ہے اور جمہوریت بہتر ہے, آپ ذرا ان کے اکاؤنٹ شیٹس نکال کے دیکھنا شروع کریں. جتنے یہ کہیں نہ کہیں کسی NGO کے ساتھ لنکڈ ہیں یا امریکی تھنک ٹینک کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور وہاں سے آپ کو مل رہے ہیں ڈالرز یا پاؤنڈ یا یوروز آپ کے اکاؤنٹ میں انیویٹیبلی آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور وہ والا نیریٹو جو ہے یہاں پہ پروموٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. اور ہمارے ادارے معاف کیجئے گا اتنے ان ایفیکٹو ہو چکے ہیں, اور یہ فیلئر آپ کو نظر آیا پاناما کیس میں. سپریم کورٹ نے بارہا اس پہ کہا کہ جناب تمام انسٹیٹیوشنز فیل ہو گئے, اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشنز آپ کے فیل ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے, جب آپ کے آرمی چیف, ISI چیف, جب آپ کے FBR, NAB, FIA کے چیف یہ بیٹھ کے ڈیلیں کریں گے, NRO کریں گے جیسے کہ مشرف کے دور میں ہوئی, تو آپ کا نظام کرپل ہو جائے گا. اور آج بھی آپ کہنے کو تو آزاد ہیں لیکن ایکچولی محکوم ہے, جس کی کہ آپ کی سارے ڈیسیجن میکنگ لندن یا واشنگٹن سے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے سے پپٹس بیٹھے ہیں. جی ارشد شریف صاحب, آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا, جب بریک سے واپس آؤں گا جنرل صاحب سے پوچھوں گا. جس طرح تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ہیں اور ہمیں ہونا بھی چاہیے, مگر یہ کیسی آزادی ہے, یہ کون سی غلامی ہے, یہ معاشی غلامی ہے, یہ نیو کولونیلزم ہے, یہ فیصلے کب ہوں گے عوام کے مفاد میں اور عوام کے پاس اس ملک میں. واپس آتے ہیں, بات جاری ہے. ویلکم بیک. جنرل صاحب میں چاہتا ہوں کہ بات لمبی نہ کروں, بہت کم وقت ہے. یہی اسٹیٹ آف افیئرز ہے, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک لیڈرز وہ جن کے پیسہ دولت باہر ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا پورا ٹریل اور ٹریک جو ہے وہ سارا امریکہ اور برطانیہ کے پاس ہے, ان کا تحفظ یہی ہے کہ ان لوگوں کی غلامی, ان کی خدمت کرتے رہیں, ان کی بات سنیں اور اس کے پر عمل کریں. یہ آپ کے مفادات کی بجائے اپنے مفادات اور وہ لنکڈ ہیں ان ممالک سے. چنانچہ یہ کہنا کہ ہم آج بھی غلامی میں, وہ درست اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو اوپر لا کے بٹھایا ہوا ہے در حقیقت وہ باہر کے غلام ہیں, اور ان کی وجہ سے پوری قوم غلامی. آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح فارن پالیسی, جیسے ارشد شریف بھی کہہ رہا تھا, اب یہ طیب اردگان ہو کے گئے ہیں یہاں سے, یہ خاندانی دورہ تھا ان کا, آپ نے لاہور میں ان کو پھرا دیا, اسلام آباد میں, باقی ملک کدھر تھا, باقی چیف منسٹر کدھر تھے. یہ سارا قصہ یہی, اگر آپ اس کو سعودی عربیہ کے ساتھ لنک کر لیں, اس کو آپ دبئی کے ساتھ لنک کر لیں, انگلینڈ کے ساتط لنک کر لیں, میاں صاحب آتے جاتے جدھر مرضی جائیں رستے میں آ کے لندن کا پھیرا کر کے جاتے ہیں. اچھا, یہ تو حالات یہی ہیں. یعنی آپ نے جو بات کی, میرے پاس آخری لمحے ہیں, میں چاہوں گا فائنل کمنٹ. ڈاکٹر صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر رولنگ ایلیٹ کے مفادات معاشی باہر ہیں تو ہمارا تو کیا بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات 100% صحیح ہے, مگر اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ یہ جو ایلیٹ ہے وہ 1% لوگوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے نہ ٹیکسز وصول کرنا چاہتی ہے, نہ بچتیں لینا چاہتی ہے, نہ ان کی باہر فلائٹ آف کیپٹل روکنا چاہتی ہے. تو اگر یہ 3 پالیسیاں برقرار رہتی ہیں اور کرپشن کی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے اور نیب جیسے کرپٹ ادارے کو احتساب نہیں کیا جاتا, تو اگر یہ پیسے یہاں بھی لے آئیں
لیکن یہ جو 1% پاپولیشن کے لیے ایکسپلائٹیٹو